کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، روا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ جس پہلو سے دیکھیں، آپ کو وہ امامت کے منصب پہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن میں صرف ایک پہلو کو بیان کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ویسے تو بڑے بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، لیکن دو کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ دو کا مقام جو ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا، ایک حضرت امیر خسرو اور دوسرے امام احمد رضا خان۔ امیر خسرو کی میں یہاں پہ دو باتیں عرض کروں گا۔ ایک ان کی ربائی ہے جو آپ نے نسبت پہ فرمایا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گٹکی، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گٹکی، کیسے میں بھر لاؤں مدوا سے مٹکی، پنیاں بھرن کو میں جو گئی تھی، دوڑ جپٹ موری مٹکی پٹکی، خسرو نظام کے بل بل جائیو لاج رکھو میرے گونگٹ پٹکی۔ ایک ان کی یہ ربائی ہے، یہ ہے نسبت پہ۔ ایک انہوں نے دوسری ربائی لکھی، میں ان کا مقام آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری ربائی لکھی، کسی نے کہا حضور یہ جو ذرا تطلا کے بولتے ہیں، یہ جو بولتے بولتے ہکلا جاتے ہیں، ان کی زبانیں آج تک کوئی چلا نہیں سکا، کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گر ہے جس سے ان کی زبانیں چل جائیں؟ فرمایا ہاں میرے پاس گر ہے، میں ایک ربائی لکھتا ہوں، میرے لکھی ہوئی ربائی جو شخص پڑھے گا، جس کی زبان ہکلاتی ہوگی، جو ہکلا کے بولتا ہوگا، جو بولتے ہوئے اڑ جاتا ہوگا، وہ میری ربائی کو بار بار پڑھے گا، اس کی زبان چل جائے گی۔ فرمایا وہ ربائی کون سی ہے؟ فرمایا میری ربائی ہے لک لمک لمک لکن لم لمکن لک، اندر دمک دمک دکن دم دمکن دک، از نرگس مستان اتو دل ہما اشاق، عاشق شمک شمک شکن شم شمکن شک۔ فرمایا یہ میری ربائی ہے، یہ میری ربائی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا تو یہ ان کی ربائی ہے۔ اور میں جو نسبت کی بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت سے، میں اعلیٰ حضرت کا صرف ایک شعر آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس کا تقابلہ کروں گا باقی صوفیاء کے اشعار سے، آپ کو فرق بتاؤں گا باقی صوفیاء کے اشعار میں اعلیٰ حضرت کی حکمت میں فرق کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہاں پر اعلیٰ حضرت نے بھی کتا کہا، اور جو حضرت ابو علی کلندر ہیں انہوں نے بھی فرمایا کہ حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام دانور رندانم در میں۔ اور ان میں فرق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پہ کتے ہیں، اعلیٰ حضرت جب بات کرتے ہیں اپنی نہیں کرتے، کہتے ہیں صرف میں نہیں مجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بزم رضا، جاری رہے، عشق و محبت، 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 عشق و محبت۔ یہ ہے فرق باقی اولیاء کی شاعری میں اور سرکار اعلیٰ حضرت کی شاعری میں۔ آخری بات پیش کرنے لگا ہوں کہ دنیا کہتی ہے سائنس نے بڑی ترقی کی، تو میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں دو ملعون کھڑے ہوئے، ایک کا نام ہے آئنسٹائن، ایک کا نام ہے گلیسیو، ایک کا نام ہے آئنسٹائن، ایک کا نام ہے نیوٹن۔ ان تینوں نے نظریہ پیش کیا، انہوں نے کہا the earth is revolving around the sun، کہ زمین جو ہے یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، سنیوں کا امام کھڑا ہوا، فرمایا تم غلط کہتے ہو، میں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، 54 کتابیں علم سائنس پہ لکھی ہیں، 2 کتابیں اس نظریے پہ لکھی ہیں کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی بلکہ چاند اور ستارے چلتے ہیں۔ ایک کا نام ہے آیات فرقان بھی سکون زمین و آسمان، اس میں قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں۔ دوسری کا نام ہے الفوز المبین دا رد حرکت زمین، اس میں 105 دلائل آپ نے سائنس سے دیے
دیے ہیں, سائنسی دلائل 105 دیے, فرمایا نہیں زمین کھڑی ہے, سورج چاند چل رہے ہیں. اس کتاب میں آپ نے فرمایا زمین کی 311 حالتیں ہیں, زمین کی 311 حالتیں ہیں, 181 حالتیں وہ ہیں جن سے تیمم ہو سکتا ہے. ان میں 74 کتابوں میں 74 وہ زمین کی حالتیں لکھی ہوئی ہیں. 106 حالتیں وہ ہیں جو کسی کتاب میں نہیں لکھی, کسی فلسفے میں نہیں لکھی, کسی آج تک کسی کا ریسرچ میں نہیں گزری, لیکن امام احمد رضا نے 106 حالتوں کی خود تصدیق کی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 100 سال ہو چکے ہیں, داتا علی حجویری کو تقریباً 1000 سال ہو چکے ہیں, ہزاروں سال بیت گئے ہیں, ان کا ذکر آج بھی جاری و ساری ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شاعرانہ انداز میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی حفاظت کی, آقا کی ناموس کی حفاظت کی. ایک مرتبہ ریاست نان پارا, یہ ہندوستان کی ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کے اس کے اندر ایک نواب رہتا تھا. وہاں کے بہت بڑے شعراء تھے. انہوں نے اس نواب کی مدح کے اندر, اس نواب کی تعریف کے اندر کچھ قصیدے لکھے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوئے, حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور آپ بھی اس نواب کی تعریف کے اندر کچھ قصیدے لکھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس نواب کی شان میں, اس نواب کی تعریف میں قصیدے لکھنا بہت دور کی بات ہے. اعلیٰ حضرت کسی نواب کی تعریف نہیں کرتا, اگر اعلیٰ حضرت تعریف کرتا ہے تو حضور کی کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی قلم اٹھائی اور فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی حسن و جمال کے اندر کمی محسوس نہیں کر سکتے. آقا کے حسن و جمال کے اندر تو کمی واقع ہونا تو دور کی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ گمان نقش جہاں نہیں, تم تو آقا کریم کی شان میں حسن و جمال میں ایک کمی تلاش کرتے پھرتے ہو. میرے آقا کریم علیہ السلام کے حسن و جمال میں کمی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. کمی کا واقع ہونا تو بہت دور کی بات ہے, تم کمی گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. عام طور پر پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں, جہاں شمع جل رہی ہو شمع کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام رسالت کے باغ کے ایسے پھول ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا باغ رسالت کے ایسی شمع ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی دھواں نہیں ہے. کون؟ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کی تاریخ پیدائش سن ہجری کے مطابق 10 شوال المکرم 1272 کے اندر ہوئی, سن عیسوی کے مطابق 1856 اور 14 جون کو ہوئی. اور پھر میرے اعلیٰ حضرت آپ کا نام الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کے والد ماجد کا نام مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ہے, اور آپ کے جد امجد دادا کا نام حضرت علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ ہے, جو اپنے اپنے دور کے اندر بہت بڑے اکابر اور اولیاء اور علماء میں سے ہیں. ان کے والد بھی علماء میں سے ہیں, آپ کے جد امجد بھی علماء میں سے ہیں, آپ کے بیٹے بھی علماء میں سے ہیں. الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, آپ اگر کسی کتاب کے اوپر, کسی کتب کے اندر کتب کے اوپر طاہرانہ مشاہدہ فرماتے, طاہرانہ مشاہدہ فرمانے کے بعد یہ نہیں کرتے کہ اس کو چھوڑ دیتے, بلکہ اس کا بحث مباحثہ کرتے, اس کتاب کی مکمل تکمیل کر کے سانس لیتے تھے. آپ کے تاریخ پیدائش سن ہجری کے مطابق 1272 کو ہوئی 10 شوال کو, پھر آپ کا وصال مبارک سن ہجری کے مطابق 1940 کے اندر ہوا.
1340 के अंदर हुआ, 1340 के अंदर हुआ, और आपकी पैदाइश सन ईस्वी के मुताबिक 1856 के अंदर हुई 14 जून को। फिर आपकी विसाल मुबारक सन ईस्वी के मुताबिक आपका विसाल मुबारक इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का आपका 1921 में है, 1921 में है। अगर इसी हिसाब से हिसाब लगाया जाए तो फिर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र मुबारक 65 साल बनती है, आपकी उम्र मुबारक 65 साल बनती है। तो 65 साल के अरसे के अंदर मेरे इमाम और आपके इमाम अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कारनामे सर अंजाम दिए। मेरे इमाम ने अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने गालिबन 65 उलूम और फ़नून के ऊपर महारत हासिल की है, और आपने 1000 रसायल और कुतुब लिखी हैं। अगर इनको आपकी 65 साला जिंदगी के हिसाब से हिसाब लगाया जाए, इंस्टीट्यूट किया जाए, रिसर्च की जाए, तो फिर आला हजरत हमें 5 घंटे के अंदर एक किताब देते हुए नजर आते हैं। मसलके आला हजरत हर जगह आम होगा, है जो दुश्मन रजा का वो नाकाम होगा। जिस जगह भी रजा का गुलाम होगा वहाँ इंशाअल्लाह सलातु व सलाम होगा। कि अपना सवाल पेश करो। अभी प्रिंसिपल ज़ियाउद्दीन की इबारत खत्म नहीं हुई थी कि इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब पहले दे दिया। ये था इल्म, ये है इल्म की शान। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब पहले दे दिया। अभी इबारत ख़त्म नहीं हुई थी, अभी इबारत ख़त्म नहीं हुई थी। उसने आपके ऐलान से हैरान होकर मुसलमानों में ऐलान कर दिया, मुसलमानों अब किसी अंग्रेज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो इल्म और इरफान का समंदर लेटा हुआ है, और वो और कोई नहीं हमारे इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आला हजरत की कौन कौन सी बात को देखा जाए, आला हजरत की किन किन पेशगोइयों को देखा जाए, आला हजरत की किन किन सिफात पर बात की जाए, आला हजरत की किन किन आताओं पर बात की जाए। आला हजरत के एक फतावा रज़विया को देख लें जिसकी 33 जिल्दें 22,000 सफ़हात 6,851 सवालात पर आपने ये रिसाला लिख दिया, और इस रिसाले के अंदर 1068 सवालात ऐसे थे जो आपके दौर के बड़े बड़े उलमा ने आपसे किए। इस फतावा में कमो बेश 206 रिसाइल और 4000 हदीस मुबारका और बेशुमार फ़िकी मसाइल आपने लिख दिए। फतावाए आलमगीरी जो चंद जिल्दों पर मुश्तमिल है, 500 से ज़ायद उलमा ने मिलकर उस फतावा को लिखा, लेकिन मेरे और आपके इमाम ने अकेले बरेली की चटाई पर बैठकर उम्मत मुहम्मदिया को 33 जिल्दों के अंदर फतावा तोहफा कर दिया। प्यारे साथियों, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं। आला हजरत का गरीबों से मोहब्बत का अंदाज़े बयां देख लीजिए। एक फ़कीर, एक गरीब आपकी बारगाह के अंदर आया, अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी दावत करूँ, आप मुझे अपना कीमती वक़्त अनायत फरमाएं, आप मुझे अपना वक़्त दें, मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आला हजरत ने पहले उस फ़कीर से पूछा कि तू मुझे अपने घर के अंदर बुला रहा है, पहले ये बता खिलाएगा क्या? अर्ज़ करने लगा, हुज़ूर आपको अपने घर के अंदर बुलाकर माश की दाल
اور روٹی کھلاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، پھر تیری دعوت کو میں نے قبول کر لیا، پھر تیرے گھر کے اندر میں ضرور تشریف لاؤں گا۔ ایسے ہی اعلیٰ حضرت کی صفات کو آگے بڑھاتے چلے جائیے، آپ کی کرامات پر آ جائیے۔ حضرت امجد علی اعظمی، کون امجد علی اعظمی؟ جنہوں نے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھ دیں، جن کی مشہور کتاب بہار شریعت ہے۔ ہر مسلک کے علماء کو اس کتاب کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ امجد علی اعظمی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم شیخ کی بارگاہ میں درس حدیث کا سبق لے رہے تھے، آپ اچانک کھڑے ہوئے اور باہر کی طرف چلے گئے۔ 15 منٹ کے بعد واپس تشریف لائے۔ فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا ہم نے؟ آپ کے دونوں ہاتھ ماں آستینیں تر تھیں، یعنی گیلی تھیں۔ آپ نے حکم دیا اے امجد میرا خشک لباس لے آئیے۔ حضرت امجد علی اعظمی آپ کا وہ لباس لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وہ لباس پہنا، پھر اسی طرح درس حدیث شروع کر دیا، پھر اسی طرح درس حدیث شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن کے اندر، میرے دماغ کے اندر کچاہٹ پیدا ہوئی کہ وجہ کیا تھی، معاملہ کیا تھا۔ شیخ تھوڑی دیر پہلے سبق پڑھا رہے تھے، باہر کو گئے، واپس آئے، آپ کے کپڑوں کی آستینیں گیلی تھیں۔ فرماتے ہیں میں نے وہ وقت لکھ لیا، وہ تاریخ لکھ لی، وہ دن لکھ لیا۔ 15 دن گزرے، 15 دن گزرے، ایک جماعت اعلیٰ حضرت کی خدمت میں تحائف لے کر حاضر ہوئی۔ چند منٹ کی ملاقات کے بعد جب وہ جماعت آپ کی بارگاہ سے جانے لگی، باہر نکلی، میں ان کے پاس پہنچا، میں نے ان سے سوال کیا آپ کہاں سے ہیں، آپ کا مکان کہاں ہے، آپ کس کام کے لیے آئے تھے؟ وہ جماعت حضرت امجد علی اعظمی کو کہنے لگی کہ آج سے 15 دن پہلے ہم دریا کے اندر تھے، تیز ہوا چلی، ہماری کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ تھا، ہمیں بھی دریا میں غرق ہونے کا خطرہ تھا۔ ہم نے سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے توسل کیا اور نظر مانی۔ چند ہی منٹ گزرے، ہوا کی لہریں زیادہ ہو گئی، کشتی الٹنے کو آ گئی۔ چند ہی منٹ کے بعد ایک شخص دریا میں آیا، اس نے ہماری کشتی کو پکڑ کر دریا کے کنارے لگا دیا۔ رب کائنات نے ہمیں اس طوفانی آفت سے نجات عطا فرمائی، ہم نے نظر مانی تھی، اسی لیے ہم مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ عشق نبی نہیں سینے بچ وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، کہ باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو اور دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کی تیاری کی تو ایک ان کا مرید ایک شخص کہنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا،
کہ آپ کی عزت کروں گا. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے نہیں آپ اس طرح کے ہیں جب آپ بھی حضور کے سامنے حاضر ہوں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے مولویوں نے فتنہ کھڑا کر دیا کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے علم کو اور حضور کے علم کو برابر مانتے ہیں. تو آپ کو جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ کو شدید بخار بھی تھا تو آپ نے وہاں کے کتب خانے میں چلے گئے اور وہاں 7 گھنٹے میں عربی کی تھی الدولۃ المکیہ. جب وہ کتاب لکھ دی تو اپنے مرید اپنے خلیفہ کو دی مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اور جب ان مولویوں کے سامنے کی جنہوں نے فتنہ کھڑا کیا تھا تو وہ مولوی کوئی ہاتھ چومنے لگ گیا اور کوئی پیر چومنے لگ گیا. آپ کے ایک فقہی مقام کو دیکھ لیا جائے, آپ کے فتاوی رضیہ کو دیکھ لیا جائے, آپ کی ہدا کے بخشش کو دیکھ لیا جائے, آپ کی کسی بھی کتاب کو دیکھ لیا جائے, آپ نے سمندر علوم کے وہ سمندر بہائے, قیامت تک لوگ اس سمندر سے پانی پیتے رہیں گے, اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے, اپنی مرادیں پاتی رہیں گے, اپنے مسائل حل کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اعلیٰ حضرت کا نام قیامت تک جاری رہے گا. آپ کا علمی مقام کیا تھا؟ فتاوی رضیہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی فقاہت, کتنی سمجھ, کتنا علم, کتنا استدلال کی قوت عطا فرمائی. اگر کسی نے اردو میں سوال کیا آپ نے جواب اردو میں ارشاد فرمایا, اگر کسی نے ہندی میں پوچھا آپ نے اس کا جواب ہندی میں دیا, اگر کسی نے عربی میں سوال کیا آپ نے اس کا جواب عربی میں لکھا, اگر کسی نے فارسی میں سوال کیا آپ نے اس کا جواب فارسی میں عنایت فرمایا. پتہ چلتا ہے اللہ نے آپ کو کتنے علوم عطا فرمائے تھے. اللہ رب العزت نے یہ مقام, یہ عظمت, یہ شان, یہ دولت, یہ قوت, یہ روحانیت, یہ ظاہری شریعت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر بطور عطا رکھ دی.